محترم حاضرین، ابھی ہم عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہ مدرسے کا 19واں سال ہے جو اپنے اختتام پر ہے۔ 10 دسمبر 2003 میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی اور آج الحمدللہ 19 سال کے بعد ایسا نہیں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی بتائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات رکھا اور وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کی کبھی ہم نے تمنا کی تھی۔ دارالعلوم اشاعت القرآن میں اس وقت تقریباً 70 سے 75 طلبہ زیر تعلیم ہیں جو 10ویں اور 12ویں کے لیے اس میں سے کچھ گئے ہیں۔ عزیز سامعین اکرام، سالانہ جلسہ جو ابھی ہمارا ایک خاص حصہ اس کا مغرب کے بعد ہونا باقی ہے، ابھی کچھ طلبہ تعلیمی مظاہرہ پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے تلاوت پیش کرنے کے لیے عبدالاحد ابن عبدالصمد صاحب، یہ شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، تعلق بارسی ٹاکلی ضلع اکولہ سے رہنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ترجمانی پیش کریں گے شیخ فیض اللہ صاحب، شیخ فیض اللہ ابن شیخ مفتی کلیم رحمانی صاحب، یہ دنیات اول کے طالب علم ہیں، وسنت نگر پوست کے رہنے والے ہیں، ضلع یوتمال۔ میں عبدالاحد ابن عبدالصمد صاحب اور شیخ فیض اللہ ابن مفتی کلیم رحمانی صاحب، ان دو طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ اس کی پین لگائیں کہ عبد الطواب۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہم آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمانی پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم، سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ اب اس تلاوت کے بعد میں تقریر کے لیے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں۔ وجاہت الاسلام ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی، یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں، وسنت نگر پوست ضلع یوتمال کے رہنے والے ہیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے ایمان و استقامت۔ وجاہت الاسلام آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا عنوان ایمان اور استقامت ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا رکھتے ہو وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور رحیم ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے جناب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ۔ ایمان کی اصل لذت استقامت ہے، اور یہی استقامت ایمان کو معتبر اور مفید بناتی ہے۔ استقامت آزمائش کے وقت زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ حالات کسی بھی فرد یا قوم کے لیے یکساں نہیں ہوتے۔ اہل ایمان پر بھی اچھے اور خراب دن آتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی آزمائش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی بیماری و آزاری ہوتی ہے، کبھی کفر و الحاد کا زور ہوتا ہے، کبھی عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں۔ ان تمام حالتوں میں سچا مومن گھبراتا نہیں، اور گھبرا کر ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جم جاتا ہے۔ جس طرح آندھی اور طوفانی ہواؤں میں مومن اپنی چادر کو نہیں چھوڑتا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لیتا ہے اور اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح مومن ناموافق حالت میں ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ صالحین سب آزمائش سے گزرے، مگر کبھی ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو حکومت نے آگ سے چیڑ دیا تھا، اور انہی کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ خود آقا عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار مکہ نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ مدینے میں بھی آپ کو قتل کرنے کے لیے مسلسل سازشیں ہوتی رہی۔ ان سارے جلیل القدر نبیوں نے حالت کی سختیاں جھیلی، مصیبتیں اٹھائی، بعض نے تو جان بھی دے دی، مگر ایمان اور اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ پھرے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن پر سختیاں گزری، انہیں زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ دین حق سے نہیں ہٹتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ دین حق سے نہیں ہٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ کرام کی ساری زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایمان کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پلٹا کر کھال اڑی گئی۔ حضرت سویب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے کر جسم کو داغا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہن کیا گیا اور انہیں تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر ان کی چربی تک پگھلا دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو شعبہ ابی طالب میں قید کر کر سوکھا چمڑا اور پتے چبا کر جینے پر مجبور کیا گیا۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم اور تشدد اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے۔ جب کسی نے اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کیا تو اسے مصیبتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں،
کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کے بعد جو مشکلات آتی ہے میں ان سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائیں گا، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ سنت الہی ہے، تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب اہل ایمان نے استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی مدد ضرور آئی۔ اگر اللہ کی مدد نہ آئی ہوتی تو بدر کے میدان میں یہ مٹھی بھر مسلمان کبھی کامیاب نہ ہوتے، اور آج ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی۔ کیا ہم اسلام کے لیے اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بل بلا اٹھتے ہیں، ہمت اور حوصلے سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بجائے اس میں کمزوری دکھانے لگتے ہیں، اور جو لوگ ایمان کے خاطر دنیا کے مختلف حصوں میں قربانی دے رہے ہیں انہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم مسلمان ہیں تو آزمائش ضرور ہوگی، اگر آزمائش نہیں ہوگی تو مومن اور منافق، سچے اور جھوٹی کی پہچان نہیں ہوگی۔ بھٹی میں لوہا تپتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، اور جو مائل ہوتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا مومن کا شعار ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحمت و نصرت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ایمان و استقامت سے متعلق ہم تقریر سن رہے تھے۔ اس کے بعد بہت اہم تقریر مسلمانوں کا عروج و زوال، اس عنوان کے تحت میں دعوت دینے جا رہا ہوں مدرسے کے ایک طالب علم عبد الرحمن ابن محمد عقیل صاحب، 1600 پلاٹ آکولہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے مسلمانوں کا عروج و زوال اس عنوان پر۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض يرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر اسیا چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا موضوع سخن مسلمانوں کا عروج و زوال۔ حضرات گرامی، ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکا وطنا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی تو صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ ایک انقلاب نما ہو گئے۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ و بدھو کہا کرتے تھے ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کی تہذیب و تمدن کا ڈنگا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست ہے، ان الارض يرثها عبادی الصالحون،
बिला शुबा हमारे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। मुसलमानों के उरूज की दास्तान इतनी दिलचस्प, हौसला अफजा और रूह परवर है कि आज भी उनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक वक्त था जब मुसलमानों की शौकत और सिसवत और रौब हैबत का डंका बाज रहा था। चार दांगे आलम में उनकी उरूज की दास्तानें बरजुबान थी। वो नेक थे, रास्तबाज थे, साहिब सलाहियत थे, मुवज्जिद थे, मुत्तकी थे, इल्मदोस्त थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके दिलों में खुदा और रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि जितनी अपने माल और दौलत अहलो हयात से भी नहीं करते थे। यही वजह थी कि वो जिधर रुख करते उन्हें फतह ही नसीब होती। जिस सरजमीन पर वो कदम रखते उनके कदम चूमने के लिए बेकरार नजर आती थी। सच कहा कहने वाले ने, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर आग उठाई मुमालिक मुसख्खर, मगर वही कौम जलील खार हो रही है। वही इस्लाम के नाम लेवा आज पे दर पे शिकस्तें खा रहे हैं। चीन से लेकर अफ्रीका के साहिलों तक जहाँ देखिए मुसलमान जिंदगी के मैदान में शिकस्तें खाते चला जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या कभी हमने इसे भी सोचा है? सोचिए, समझिए। जाहिर है कि जिन सिफात ने हमें तरक्की के मनाजिल तय कराए थे, जिन खूबियों ने हमें बामे उरूज पर पहुंचाया था, अगर वो खूबियाँ अगर हम फिर से पैदा कर ले तो यकीन रखिए हम सब जल्द से जल्द कामयाब होंगे। आखिर में वही शेर सुन ले ताकि आपका जहन फिर से ताज़ा हो जाए। जब सर में हवाए इताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सर इसिया चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी खुली, आसार निशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन, इस्लाम का एक बहुत अहम अमल निकाह, जिसके अंदर गैर तो गैर अपने भी इंतहाई फजूल ख़र्चे के आदी हो चुके हैं। मैं इसी उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मदरसे के एक होनहार तालिब इल्म अबू रवाहा इब्न मौलवी अब्दुल कादिर साहब, ये हिफ्ज़ दुवम के तालिब इल्म हैं, इस्लामपुरा अयोत महल में रहते हैं। इनकी तकरीर का उन्वान है निकाह का सुन्नत तरीक़ा। इस उन्वान पर वो आए और तकरीर पेश करें। वो लगा लो पहले कागज़ नहीं बुलाया जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान ख़ुसूसी और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस पुरानक जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है निकाह का सुन्नत तरीक़ा। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है, और उसकी निशानी में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्स से बीवियाँ बनाई हैं ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान रहमत और मोहब्बत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। निकाह मर्द और औरत के ताल्लुक़ की कानूनी, अखलाकी और दीनी शक्ल है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया है। इंसानों को भी मर्द और औरत की शक्ल में जोड़ा बनाया है। बग़ैर निकाह के अगर मर्द और औरत एक साथ रहें तो उनको लोग आवारा और बदकार कहते हैं। मज़हब में उनको गुनाहगार कहा जाता है और समाज में उनको गिरी निगाह से देखा जाता है।
لیکن جب دونوں نکاح کے ذریعے ایک ساتھ رہنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو نیکوکار سمجھا جاتا ہے، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ بغیر نکاح کے مرد و عورت کا باہم جنسی تسکین پانا بے حیائی اور مجرمانہ عمل ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، جبکہ نکاح کے بعد جنسی آسودگی حاصل کرنا ذمہ داری، نیکی اور عبادت ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے قانون کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز میں اللہ کا نام اور اس کے رسول کی سنت شامل ہو اس میں رحمت اور برکت ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم خارج کر دیا گیا ہو اس میں زحمت اور لعنت ہے۔ نکاح ایسی عبادت ہے جسے تمام رسولوں نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو پاک دامنی اور پاک بازی کی تعلیم دیتے ہوئے نکاح کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع منکم فعلیہ بالصوم فإن له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ نگاہ کی پاکیزگی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جس شخص کے پاس شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کی شہوت کا توڑ ہوگا۔ نکاح کے لیے جوڑوں کا انتخاب مختلف چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ لڑکی کے انتخاب میں اس کے حسن و جمال، مال و دولت اور اس کے خاندان وغیرہ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے نکاح 4 اسباب سے کیا جاتا ہے، ان کے مال و دولت کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کی دینداری کی وجہ سے، تو تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے دختر کا رشتہ ایسے نوجوان سے کریں جس میں دینداری ہو، سیرت و کردار اور اخلاقی محاسن ہو، محض مال و دولت، آمدنی اور عہدہ اقتدار دیکھ کر رشتہ نہ کرے، ورنہ لڑکی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاقی حالات سے تم مطمئن ہو تو تم اس کا نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ رونما ہوگا اور فساد برپا ہوگا۔ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے بیٹی سے رشتے کا پیغام متعدد لوگوں نے بھیجا ہے، میں کس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنی بیٹی کا نکاح ایسے نوجوان سے کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و توقیر کرے گا، اور جب کبھی اس سے ناراض ہوگا تو اس پر زیادتی نہیں کرے گا۔ صاحب رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ملک شام میں تھے، اس وقت ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے رشتے کا پیغام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ گورنر کے بیٹے سے کرنے کے بجائے عام دیندار مسلمان سے کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے جب درداء کی خدمت میں غلاموں اور لونڈیوں کی ایک جماعت اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جس کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کر دیتی، تو اس وقت اس کا دین کہاں ہوتا؟ مسلمانوں نے کفو کے نام پر ذات و برادری کو نکاح کے لیے قید خانہ بنا لیا ہے۔ برادری کے باہر نکاح کرنے کو معیوب اور عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کفو کا مطلب مناسبت ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں ناہمواری نہ ہو، زندگی سکون سے گزرے۔ ایک برادری میں بھی مالی حالات کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ناہمواری ہو سکتی ہے، بلکہ خاندان میں بھی ہو سکتی ہے،
اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں. شریعت کی نظر میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب یعنی ذات و برادری کے مقابلے میں دینداری کو نکاح کے لیے پسندیدہ معیار قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چچازاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کر دی تھی. اس پر کفار نے شور مچایا کہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی لڑکی کا نکاح آزاد کردہ غلام سے کیسے کر دیا گیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی مساوات نے دنیا کو ایک تعلیم دی ہے کہ اصل معیار دینداری کا ہے، ذات و برادری کا نہیں. اسلام نے نکاح کو انتہائی سادہ اور آسان عمل بنایا تھا تاکہ لوگ گناہ کی طرف مائل نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونا، برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہے. مگر آج مسلمانوں نے شادی بیاہ کے نام پر اتنی رسمیں ایجاد کر لی ہے کہ نکاح کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بد اخلاقی اور بدکاریاں رونما ہونے لگی ہے. جہیز کی رسم اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب تک لڑکی والے جہیز قیمتی سامان جہیز نہ جوڑ لیں لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا. یہ بات غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی صاحبزادی کو جہیز نہیں دیا. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ کسی کو جہیز نہیں دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت علی سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری زیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیرہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیچ دی اور اسی کی رقم سے مہر کا اور گھریلو سامان کا انتظام کر دیا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رقم سے سامان دیا ہوتا تو ضرور جہیز سنت بن جاتی. آج جہیز کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ مسلم معاشرے کے لیے شرمندگی کی بات ہے. جہیز کے ساتھ ہی بارات کی رسم مسلمانوں کے یہاں شادی کا جزو بن گئی ہے. اکثر بارات کی جو تعداد طے کی جاتی ہے اس سے زیادہ باراتی پہنچتے ہیں. شریعت، شرافت اور ضمیر تینوں کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کھانا درست نہیں. بعض علاقے میں شادی سے پہلے منگنی کی رسم اور شادی کے بعد چوتھی کی رسم ہوتی ہے. اس میں بھی باراتی اس طرح بڑی تعداد میں لڑکی والوں کے مہمان بن کر جاتے ہیں اور ان سے فرمائشی کھانے کھاتے ہیں. یہ سب رسمیں درست نہیں. شریعت نے لڑکی پر کوئی خرچ عائد نہیں کیا ہے، جبکہ لڑکے کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق نکاح کے بعد ولیمہ کرے. ہندوستان میں غیر مسلموں کے زیر اثر ہم مسلمانوں نے سنت کو بدعت میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. نکاح کا سنت طریقہ بہت دلچسپ تقریر موصوف بیان کر رہے تھے. ہم ایک چیز گرہ میں باندھ لے تو شاید کافی ہوگی جو دوران تقریر بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. شاید یہی حدیث ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے، لیکن ہمارے پاس سینکڑوں احادیث ہے، کتب حدیث کا ذخیرہ ہے، لیکن چونکہ ہم عملی میدان میں کمزور تر نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد تعلیم کی اہمیت. چونکہ انسانوں نے اور بالخصوص مسلمانوں نے یقیناً بہت تعلیم حاصل کی، لیکن اس تعلیم کی کمی ابھی بھی باقی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کی مرضی کا پتہ دے، اس کی پسند اور ناپسند کو بندے پر واضح کرے. ایسی تعلیم کی شاید ابھی بھی ضرورت ہے. میں تعلیم کی اہمیت پر ایک طالب علم کو دعوت دوں گا. محمد شاداب ابن محمد مظہر صاحب حفظ دوم کے طالب علم ہیں، آشٹی گڑھ چرولی کے رہنے والے ہیں. تعلیم کی اہمیت اس عنوان پر تقریر فرمائیں. یہ طالب علم خصوصی طور پر مدرسے میں آئے ہیں تقریر سیکھنے کے لیے، درس سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے. آئیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے تعلیم کی اہمیت اس موضوع پر کچھ چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے اپنی شروعات علم سے کی ہے۔ مذہب کی بنیاد علم و ایمان ہے اور علم و ایمان کی بنیاد عمل ہے۔ مذہب کی بنیاد ایمان و عمل ہے اور ایمان و عمل کی بنیاد علم ہے۔ چنانچہ جبریل امین جو وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیت تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور یہاں سے رسالت محمدی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا۔ ان چھوٹی چھوٹی 5 آیت میں براہ راست تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ 3 مرتبہ علم کا، 2 مرتبہ پڑھنے کا اور 1 مرتبہ لکھنے کا تذکرہ گیا ہے۔ قرآن کریم میں علم کی اہمیت پر دوسرے مقامات میں بھی زور دیا گیا ہے۔ یہ تعلیم ایسے وقت اور ایسے سماج میں دی گئی تھی جب لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جن کے پاس علم تھا وہ بھی اس کی شمع بجھا کر اندھیرے میں اپنا وجود کھو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا اور مسلمانوں کو آخری امت بنایا۔ اس امت کو دنیا میں باقی رہنے اور ترقی کرنے کے لیے 2 بنیادی نظریے عطا کیے، ایک علم اور دوسرا ایمان۔ یہی دونوں چیزیں امت مسلمہ کی نظریاتی بنیاد فراہم کرتی ہے اور انہی بنیادوں پر امت ترقی کر سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں دراصل 2 روشنی ہیں، ایک اندر کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی۔ ایمان اندر کی روشنی ہے اور علم باہر کی روشنی۔ اگر یہ دونوں موجود ہو تو امت اپنی ترقی کی راہ آسانی سے دیکھ سکتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے تو راستہ نظر نہ آئے گا، منزل تک امت پہنچ نہ پائیں گی اور وہ ذلت و پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، جو لوگ اہل علم ہیں، اللہ ان کے مرتبے بلند کرتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترقی کا یہ عالم اصول مسلمانوں کو دیا تھا، اور جب تک مسلمان علم و ایمان کے مشعل بردار رہے، دنیا کی امامت کے حقدار رہے، اور جب ان کے ہاتھ سے یہ روشنی گئی، ذلت و خواری سامنے آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو انسان کا حق قرار دیا ہے اور یہ فرض بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اقوام متحدہ نے علم حاصل کرنے کو انسان کا حق قرار دیا ہے، مگر اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ حق اور فرض میں فرق یہ ہے کہ حق چھوڑا جا سکتا ہے مگر فرض چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اپنا حق نہ لے تو اس پر زور زبردستی نہیں، مگر کوئی اپنا فرض انجام نہ دے تو اس سے باز پوز ہوں گی اور سزا دی جائیں گی۔ چنانچہ علم حاصل نہ کرنا اور اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا ایسا گناہ ہے جس پر مواخذہ ہوگا اور سزا دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو ادا کرنے والوں کو، یعنی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، اللہ کا مہمان اور اللہ کا مسافر کہا ہے، جو براہ راست اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ دنیا کی ہر شے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے راہ طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی۔ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر۔
علماء ہی انبیاء کے وارث ہے. بے شک انبیاء دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کے وارث بناتے ہیں. جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کر لیا. علم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہو جائے, اپنے معاشرے اور کائنات کی پہچان ہو جائے, اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی اور اس کے احکام کی پہچان ہو جائے. اس علم کے دو ذریعے ہیں, ایک تو اللہ کی وحی جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے پاس آتی ہے, اور دوسرا انسان کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ جس کے لیے اللہ نے عقل و حواس انسان کو عطا کیے ہیں. یہ دونوں ذرائع ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم کو وسیع اور عطا سمندر بنایا ہے. جو شخص جتنا بھی علم حاصل کرے وہ کم ہے. اسلام نے دین و دنیا کو دو خانوں میں تقسیم نہیں کیا ہے. یہ تقسیم بعد کے زمانوں میں ضرورتوں کے لحاظ سے کی گئی ہے. ہر وہ علم جو انسان کو اللہ, کائنات اور اپنی ذات کی معرفت عطا کر دے دین کا علم ہے, اور ہر وہ علم جو اسے اس معرفت سے دور کر دے وہ لادین علم کہلائیں گا. دنیا اور آخرت دونوں مومن کے لیے ہے, اس لیے دونوں کی معرفت مومن کے علم کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر, ہمیں آخرت میں بھلائی عطا کر, اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. یہ دعا بہت جامع ہے, اس میں دونوں جہاں کی سعادت شامل ہے. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے ملک میں علم کے دو دھارے ہیں, ایک دین علم اور دوسرا عصری علم کا. علم دین کے حامل عصری علم سے واقفیت نہیں رکھتے, اور عصری علم کے حاملین دین علم سے واقفیت نہیں رکھتے. یہ نہ مسلمانوں کے لیے مناسب ہے اور نہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کو چھوڑ دینا بڑی بدنصیبی ہے, اور عصری علم کی ضرورت کو نظر انداز کر دینا پست ذہن کی علامت ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہ فہو احق بہا. دانائی کی بات مومن کا گم شدہ سامان ہے, وہ جہاں بھی اسے پائے اسے حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اسلاف ان علوم کے امام بن گئے. بہت سے علوم کو انہوں نے ایجاد کر ڈالے اور دنیا کی ترقی کے ذریعے بنے. طبی یونانی کو مسلمانوں نے ترقی دی, زراعی الجبرا جغرافیہ کو مسلمانوں نے ترقی دی, علم تاریخ اور سماجیات کے اصول مسلمانوں نے مرتب کیے, حیات اور فلکیات کو مسلمانوں نے ترقی دی, جراحی و سرجری اور کورنیا یعنی علم چشموں کو مسلمانوں نے ایجاد کیے. اور یہ وہ مسلمان تھے جو قرآن و سنت کا بھی پورا علم رکھتے تھے. اس وقت پھر ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کرنے کو اپنی پہلی ترجیح بنا لے اور اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. علم کے ذریعے ان کو عزت, دولت, روشنی, وقار اور ترقی حاصل ہوں گی. قدرت کے قانون میں روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی, علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. علم دنیا اور آخرت کی سعادت عطا کرتا ہے, اور جہالت ان ساری چیزوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. آپ کہہ دیجئے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. علم کی حقیقت, علم اور جاہلیت کا یہ فرق دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گا. اہل علم ترقی کریں گے, جاہل پستی کی طرف جائیں گے. یہ پستی سماجی, ملکی, ہر طرح کی ہو سکتی ہے. حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, بیٹے علم حاصل کرو, اگر تمہارے پاس مال ہے تو علم تمہارا جمال ہے, اور اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو علم تمہارا جمال ہے اور علم تمہارا مال ہے. دنیا اپنے بچے اور بچیوں کو اچھی تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور اسی کے ساتھ بہترین تحفہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
والد اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم سے بہتر تحفہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم و ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، تعلیم کی اہمیت پر آپ تقریر بغور سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اسلامی عدل و انصاف، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے سید محب ابن سید مجیب صاحب، یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں، اورنگ آباد شہر میں یہ رہتے ہیں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ اسلامی عدل و انصاف ان کی تقریر کا عنوان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، حاضر جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی عدل و انصاف کے مطابق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عدل و انصاف قائم رکھنے پر کس قدر زور دیا ہے۔ آج کے دور میں سماجی عدل و انصاف اور مساوات پر بڑے وسیع پیمانے پر بحث جاری ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ سماج میں انصاف قائم رکھنے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ آئیے آج اس محفل میں اس بات کا جائزہ لے کہ اسلام نے عدل و انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کو تقوی سے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تاریخ اوراق اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف قائم رکھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی منفعت اور نجی مفاد کے خاطر عدل و انصاف سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ عدل انصاف کے معاملے میں انہوں نے اپنوں، غیروں، رشتہ داروں اور پراؤں میں کوئی امتیاز نہیں برتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، حق کو حقدار تک پہنچا کر دم لیا۔ ایک بار قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ چونکہ وہ عورت بڑے گھرانے سے تھی اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ نبی سے اس کی سفارش کرے، اس کی سزا معاف کر دی جائے یا اس کے لیے کچھ ہلکی سزا تجویز کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے بھی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شرعی قانون کے سلسلے میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ یہ نبی کی بیٹی ہے۔ عہد رسالت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی کے معاملے میں فیصل کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ یہودی کا آٹا چوری ہو گیا تھا، منافق نے چوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ یہودی کے حق میں صادر فرمایا اور منافق کو آٹا یا اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے معاملے میں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ فریقین میں سے ایک مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی مکمل طور پر عدل و انصاف کی جھلکیاں اپنی زندگی میں پیش کی، کہیں پر بھی عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اسلام عدل و مساوات کی تعلیم دیتا ہے،
ذات اور برادری کی تفریق ختم کر کے ہر معاملے میں بغیر کسی جاہ و منصب کی رعایت کیے ہوئے بے لاگ فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی جرم کے سلسلے میں جو سزا کسی غریب گھرانے کے مجرم کو ہوگی اسی سزا کا سزاوار وہ مجرم بھی ہوگا جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ جاہ و منصب، عزت و امارت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے، کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی۔ غربت و ناداری، وجاہت و ریاست کا اثر اسلامی عدالت پر نہیں پڑے گا۔ اسلام نے عدل و انصاف کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جبلہ جو ایک شہزادہ تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، دوران طواف کسی دیہاتی کے پاؤں کے نیچے اس کی چادر دب گئی۔ اس نے غصے میں آ کر دیہاتی کو چاٹا مارا۔ حضرت عمر کے پاس مقدمہ پہنچا تو آپ نے دیہاتی کو حکم دیا کہ وہ بھی بدلے میں جبلہ کو چاٹا مارے۔ جبلہ شہزادہ تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کہاں میں اور کہاں یہ غریب دیہاتی، مگر حضرت عمر کا یہ فیصلہ بے لاگ تھا۔ انصاف کے معاملے میں غربت و امارت کی کیا تفریق۔ ایک بار حضرت عمر فاروق حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں گئے، انہوں نے تعظیماً حضرت عمر کے لیے کرسی پیش کی تو حضرت عمر نے ناراض ہو کر فرمایا، تم عدل و انصاف کیسے قائم رکھ سکتے ہو جبکہ تم لوگوں کے مقدمات کے درمیان جاہ و حشمت کا اس قدر خیال رکھو گے۔ اسلام نے عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے بلا تفریق ہر انسانی فرد کے ساتھ انصاف قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ عدل کے معاملے میں اسلام کا رویہ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے جو انسانوں کو عدل و انصاف کی راہ پہ قدم آگے بڑھانے اور انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مختلف عزم و مختلف نظریات دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، مختلف قوانین و اصلاحات وجود میں آئی اور ختم ہو گئی، مگر عدل کا کوئی وہ معیار نہ قائم کر سکا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسلام کا معیار و انصاف بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس کے ذریعے سے ہر دادخواہ کی داد رسی اور ہر فریاد رس کی فریاد رسی بدرجہ اتم ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں انصاف کا جو خون ہو رہا ہے اور انسانیت انصاف کو پکار رہی ہے، جرائم اور دیگر تمام معاملات میں جو ناانصافی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی تدبیر اسلامی طریقہ عدل و انصاف سے زیادہ مؤثر اور کارگر نہیں ہو سکتی۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ محترم سامعین، اسلامی عدل و انصاف جہاں ہمیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، دور حاضر کو سامنے رکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے قیام کے لیے بھی جد و جہد کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ جو جرائم اس سرزمین پہ ہو رہے ہیں اور جو فیصلوں میں ظلم ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد ہماری فہرست میں ایک مضمون اور بھی ہے جس کا تعلق دور حاضر کے حالات سے ہیں۔ دور حاضر میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور جدید آلات کا استعمال۔ میں اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے عزیف علی ابن ایاز علی حفظ 2 اول کے طالب علم ہیں اور شہر عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں۔ رکھ دو، بولی تو بات ہوئی تھی۔ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ تقریر کا عنوان دور حاضر میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور جدید آلات کا استعمال۔ آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، میں آج
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ سبھی حضرات کے سامنے دور حاضر میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور جدید آلات کا استعمال اس عنوان کے متعلق کچھ عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کرنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنس ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلی ہے. اس نے عقل انسانی کی گروہ کو کھول دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمانڈ ڈال رہا ہے، سورج کی شعاع گرفتار کر رہا ہے، زمین کی پوشیدہ خزانوں کو نکال رہا ہے اور سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے. کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حق پاتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کا حال ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان اس کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے پر ان کے ضرر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دور ہے. اس کی بنیادی وجہ آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان نے انسان کے ہاتھ میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہیں کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کی آنکھوں سے شرم حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا. باعزت گھرانوں کی معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی. بلند و بالا برا تقویٰ کے میناروں میں درارے پڑ گئے. زندگی بھر کی نیک نامیوں پر دھبا لگا دیا. آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سمجھ آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سوا جاتا ہے، وجد آتا ہے، گانے سننے میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سن رہے اور جھومتے. وہ ماں باپ بھی کتنے بے غیرت تھے جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر انہیں دادا تحسین دیتے، ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے، اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت مستقبل دونوں کو تباہ کرتے. اور جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے تو والدین شکوہ کرتے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق نہیں ادا کرتے. تو وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہے تو اپنے والدین کی فرما بردار کیسے ہو سکتے؟ سچ کہا ہے خواجہ محمد اسلام نے، طبقے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھنگروں کی جھنکار پر، ریڈیو کی آواز پر جھومنے والی ماؤں کے وطن سے خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ بدکار، خطاکار اور نافرمان پیدا ہوتے. بزرگ اور دوستوں، گلی گلی، سڑک سڑک پر سینما بینے کے اڈے اور ٹاکیز ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر عریانیت، فحاشی کا مرکز بن جائے، رشتوں کی تقدس کی پامالی ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے. اسی لیے انہوں نے ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل کو ایجاد کیا. مسلمانوں، یہ سب یہودی کی سازش ہے. اس سے جتناب رہو، اس سے آگاہ رہو. روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم با قدم چلیں گی. حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے. اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کریں گے. اور شاید وہ دور آ چکا ہے، اعلانیہ نہ صحیح لیکن خفیہ طور پر ہی ہو رہا ہے. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ دلی میں ایک باپ اپنی بیٹی کا ساتھ 2 سال سے غلط کاری کر رہا تھا اور منہ کالا کر رہا تھا. جب لڑکی عاجز ہو گئی تو اس نے راز کو فاش کر دیا.
یہ واقعہ میں اپنی زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، اگر تم اپنی بہو بیٹیوں کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنی ماں اور بہنوں کی ناموسی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماں اور بہنوں کی گریبانوں تک نہ پہنچے، تو تم اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دو، ناچ گانے چھوڑ دو، فلم بینی کو چھوڑ دو۔ سامعین اکرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روح کو فاقے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا چین و سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے برہنہ تصویروں میں سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں اسے سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلو میں اسے سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے کہ جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیبوں کی طرف کپڑے اتار دو، جاؤ زبانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو، اگر کہیں تمہیں اس میں سکون ملا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے رب کہنا چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون کی تلاش چاہو تو آپ خدا کے دامن میں سکون ملے گا۔ موبائل انٹرنیٹ میں تمہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے لیکن تمہارے روح کو زندہ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت ہی غیر معمولی تقریر اس طالب علم سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ دور حاضر کا یہ کرنٹ کا ایک ایسا سلگتا ہوا موضوع ہے جسے بار بار ہر مسجد میں اور ہر موقع پر ہر مجلس میں اسے جو ہے تو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیز سامعین، ہم کوشش کریں کہ ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے، ہم ضرور اس فتنے سے اس نسل کی حفاظت کریں گے، انہیں بچائیں گے۔ محترم سامعین، جلسہ ابھی مکمل نہیں ہوا، مغرب کے بعد کی اہم کارروائی، ایک اہم حصہ جلسے کا ابھی باقی ہے، جس میں کچھ مخصوص تقریریں ہوں گی طلباء کی، اور اس کے بعد طلباء کو جن 6 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے انہیں سند کی سعادت سے بھی نوازا جائے گا۔ اور آخر میں 2 اہم مہمانان کی تقریریں ہوگی، محترم واجد علی خان صاحب کی اور مولانا عبدالرحمن خان صاحب کی، عبدالرحمن فلاحی صاحب کی۔ سبھی حضرات مغرب کے بعد جو ہے تو بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، اور ابھی اذان کے لیے تھوڑا وقت ہے، 10-15 منٹ ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہو، دعا کیجیے۔